مسیح میں میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں ہمارے خدا یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید منائی جاتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، کسی بھی بادشاہت میں قوانین ہوتے ہیں۔ قوانین ایک اختیار ہے، ایک ہتھیار ہے ڈسپلن رکھنے کے لیے، لیکن لوگ قوانین کے ساتھ اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ دونوں حکمرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ معاشرے میں، حکومتوں میں، بادشاہتوں میں قوانین ہوتے ہیں۔ جنگل میں طرح طرح کے جانور ہوتے ہیں، ہاتھی ہے، زیبرا ہے، لومڑی ہے، شیر ہے۔ یہاں جانور چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بہت مکار بھی ہیں، چلاک بھی ہیں۔ ایسا ہی انسانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے لوگ ہیں، جسامت میں بڑے ہیں یا قد میں بڑے ہیں یا قد میں چھوٹے ہیں۔ آپ قد و قامت پر مت جائیں، آپ جسامت پر مت جائیں، بلکہ میں کہوں گا کہ رنگ و نسل پر بھی مت جائیں۔ صرف اندرون دیکھیں، کیا خوبیاں ہیں۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس کا ایمان بھی ہے، کیا اس کا بھروسہ خدا پر ہے یا نہیں، کیا وہ مذہب کے قریب ہے، کیا وہ روحانیت رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے حقیقت میں حکمرانی کے لائق ہے، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے، اور خدا سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو خدا کی ساری صفات جو ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، تاکہ ہم ان صفات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ میں پھر جنگل کی طرف آتا ہوں تو بڑے جانور ہیں، پر جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ کیا جو بادشاہ بنا ہے وہ ساری خوبیاں رکھتا ہے؟ وہ لومڑی کی چلاکی رکھتا ہے؟ اس سے تو زیادہ وہ چلاک ہے۔ شیر سے زیادہ جو ہے طاقتور تو ہاتھی ہے۔ شیر سے جو زیادہ قداور جو ہے زیبرا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، قد و قامت میں بھی زیادہ ہے، پھر شیر ہی کیوں جو ہے بادشاہ ہے۔ مسیح میرے عزیزو، جب شیر کے سامنے ہاتھی آتا ہے تو ہاتھی محتاط ہو جاتا ہے کہ شیر مجھے کھا جائے گا، لیکن شیر تو بہت صبر کرنے والا بھی ہے۔ شیر تو شکار کر کے چلا جاتا ہے، کھاتے دوسرے ہیں۔ اسی طرح زیبرا جو ہے وہ اس سے بھی قداور ہے، اور جو ہے وہ بھی جو ہے اسے جب دیکھتا ہے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے۔ تو شیر کو دیکھتے ہی لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ شیر کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے، وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ شیر جو ہے کسی کا چیر پھاڑ نہ کرے، لیکن اس کا ڈر خوف ہے، اس کا دبدبا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بادشاہ، کاہن اور نبی جو ہیں خدا کی طرف سے آتے ہیں، خدا داد صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ سب مسح کیے ہوتے ہیں، اور مسیح میرے عزیزو یہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔
اور مسیحیت میں یہ تینوں خاصیتیں جو ہیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ ہم شاہی فرقہ بن جاتے ہیں، ہم کاہنوں کی جماعت بن جاتے ہیں، ہم نبیوں جیسے بن جاتے ہیں جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یہودی معاشرے میں ہمیں نبی بھی ملتے ہیں، کاہن بھی ملتے ہیں اور بادشاہ بھی ملتے ہیں، اور بادشاہ ہونے کا جو حق ہے صرف اور صرف خدا ہی کو ہے، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ وہ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ خلق کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بہت سخی ہے، وہ پھر بھی انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرتا ہے اور اسے اختیار بخشتا ہے کہ وہ پھلے اور بڑھے، ضمیر کو معمور و محکوم کرے۔ گویا وہ انسان کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے۔ خدا انسان کو تخلیقی عمل میں بھی شامل کرتا ہے، حکمرانی کے عمل میں بھی شامل کرتا ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، اسی طرح خدا جو ہے خود بھی حکمران ہے، اور حکمرانی کا جو ہے دوسروں کو بھی موقع دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر کائنات میں کام کریں۔ اور بائبل مقدس میں بادشاہوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ شاؤل بادشاہ جو ہے سیموئیل کتاب میں، داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ، اور پھر سلیمان بادشاہ کے بیٹے جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ بننے کی جو پیشن گوئی ہمیں پہلی کتاب ہی سے مل جاتی ہے، تکوین کی کتاب میں، کہ خدا نے شروع ہی سے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ بادشاہ پیدا ہوں گے، بادشاہ آئیں گے۔ اور تکوین کی کتاب میں یوں مرقوم ہے، اس کے 17ویں باب 6 آیت میں، اور میں تجھے نہایت ہی بڑھاؤں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد سے نکلیں گے، بادشاہ آئیں گے۔ اور پھر اسی طرح تکوین 49 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے پاؤں میں سے بلم جاتا رہے گا جب تک کہ نہ آئے شلوا اور قومیں اس کی تابع دار ہوں گی۔ پیشن گوئیاں خدا نے شروع ہی سے کر دی تھی، ابتدا ہی سے، کہ خدا انسان کو یہ اختیار بخشے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں بہت سارے لوگ آئے، خدا انہیں لیڈرشپ کے موقع دیتا رہا تاکہ وہ اس کے کام میں شریک ہوں، لیکن خدا بادشاہ خود تھا کہ وہ ہمیشہ انہی کا بادشاہ بنا رہے، وہ اس سے سیکھتے رہیں۔ خدا گویا انہیں تیار کرتا ہے تاکہ وہ اس جیسی خصوصیات اپنے اندر لے کر آئے، لیکن اس کے لیے بہت وقت درکار تھا اور بہت تابع داری ضرورت تھی۔ اور لوگوں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں خدا کے مقابلے میں بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور ارد گرد قوموں کے بادشاہ بن بھی گئے، اور اس وقت جو ہے بنی اسرائیل نے بھی بادشاہ کی ڈیمانڈ کر دی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے بڑی قوم بن چکی تھی، اور انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا، اور خدا نے شاؤل کو پہلا بادشاہ بنایا، پھر اس طرح داؤد بادشاہ بنا، سلیمان بادشاہ بنا، اور اسی طرح سلیمان بادشاہ کے جب بیٹے آئے تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور بنی اسرائیل جو ہے تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف 10 قبیلے ہو گئے اور دوسری طرف 2 قبیلے۔
یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، اور اب ان میں بادشاہ آنے لگے کیونکہ پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ 19 بادشاہ اسرائیل کی حکومت میں آئے، اور 19 ہی بادشاہ جو ہے یہودا کی حکومت میں آئے۔ ایک عورت ملکہ بھی بنی، اس نے بھی حکومت کی، اور اس طرح بادشاہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بادشاہ جو تھے ان میں کچھ اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی تھے۔ بروں کی زیادہ تعداد جو تھی وہ یہودا کے وہ اسرائیل کے قبیلے میں سے تھی، یعنی جو 10 قبیلے تھے ان میں تعداد جو ساری کی ساری تھی، یہویاکیم 1 سے لے کر سارے بادشاہ کرپٹ گزرے، اور وہ بچڑے کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ اب وہ یروشلم نہیں آتے تھے۔ وہ 10 کے 10 قبیلے اب انہوں نے دیکھا کہ ساری آمدنی یروشلم جا رہی ہے، وہاں ہیکل ہے، تو ہم وہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے بیتھل میں، جہاں یعقوب پر خدا ظاہر ہوا تھا، وہاں مذبح بنا لیا، اور پھر دان کی جگہ پر، دان کے قبیلے نے وہاں بھی مذبح بنا لیا، اور اب یہ بت پرستی میں چلے گئے، اور پھر یہ تباہ و برباد بھی ہوئے۔ پہلے تباہی ان پر آئی کیونکہ اشور نے ان پر حملہ کیا۔ 931 سے لے کر 721 تک یہ بادشاہ رہے، اور یہ بادشاہ پہلے ختم ہوئی، اور پھر اسی سے نتیجہ نبی نکالتے رہے کہ جو حال اس کا ہوا ہے اب دوسری سلطنت کا بھی ہونے والا ہے، تو وہ محتاط ہو جائے، یہ بھی غلامی دیکھیں گے، ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا، یہ بھی اسیری میں جائیں گے۔ اور اس طرح نبی جو ہے پیشن گوئیاں کرتے رہے، شایا نبی اور ارمیا نبی، اور پھر اسی طرح حزقیال نبی اور بھی نبی جو ہیں پیشن گوئیاں کرتے رہے، لیکن ان میں جو بہت سارے بادشاہ تھے وہ اچھے رہے۔ صرف 2 بادشاہ، حزقیہ بادشاہ اور جوشایا بادشاہ جو تھے، یہ ہی کچھ بگڑ گئے، انہوں نے ہی ان بادشاہوں جیسا رویہ اختیار کیا، یہ خدا سے پھر گئے۔ باقی بادشاہ سارے اچھے گزرے۔ مسیح میرے عزیزو، بادشاہ کا تصور جو ہے اور باتیں جو ہیں اور ان کے جو کام ہیں وہ ہمیں سیموئیل نبی کتاب میں، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، اور اسی طرح پہلا ملوک، دوسرا ملوک، اور پہلا اخبار، دوسرا اخبار میں ہمیں ان کے سارے تعلقات، ان کے سارے معاملات ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ حکمت کی کتابوں میں اور شاعری کتابوں میں بھی ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ بادشاہ جو ہیں قائم رہے، تو کن وجوہات کی وجہ سے قائم رہے، اور کن وجوہات کی وجہ سے ان پر زوال آیا اور یہ تباہ و برباد ہوئے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ہی نبیوں نے پیشن گوئی کی کہ ایک بادشاہ آئے گا جو زوال نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کا عروج ہی عروج ہوگا، وہ بلندی حاصل کرے گا، وہ حکمت سے معمور ہوگا، اور اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ اور وہ بادشاہ جو ہے یہودا کے قبیلے سے، داؤد کے گھرانے سے آئے گا، اس جیسا ہوگا، اور یہ بادشاہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیح میرے عزیزو، اس طرح یہودا کی حکومت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ 586 میں تباہ برباد ہوئی، کیونکہ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر، اس نے ان پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کاہن مارے گئے، کلام کو جلا دیا گیا، اور یہ 700 سال تک اسیری میں رہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، بنی اسرائیل نے 400 سال کی اسیری فرعون کے زمانے میں مصر میں گزاری تھی، اور 70 سال یہ گزاری تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح
ایسا بادشاہ ہے جو انہیں غلامی سے نکالے گا، جو انہیں اسیری سے نکالے گا اور آزادی کی زندگی دے گا، کامیابی کی زندگی دے گا، خوشحالی کی زندگی دے گا۔ اور ایسے ہی بادشاہ کا نبیوں نے جو ہے پیغام دیا، اعلان کیا کہ ایسا بادشاہ آئے گا۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح ہی ہمارا بادشاہ ہے جو بھرپور طریقے سے حکمت اور دانائی سے معمور ہے۔ اور خروج کی کتاب میں اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، اور یہ باتیں ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کے دور میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ کاہنوں کی جماعت ہوگی، کاہنوں کی ایک مملکت ہوگی، شاہی گھرانہ ہوگا۔ اور اس تشنیہ شرح کتاب میں بھی اس کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ تو اپنے ہمسائے کی حد کا وہ نشان جسے اگلوں نے تیری میراث میں قائم کیا ہے، اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے وارث ہونے کے لیے دے گا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی، اور اسی طرح شریعت کی کتابوں میں بھی اور نبیوں کی کتابوں میں بھی، اور خداوند اسی طرح بھرپور طریقے سے ایسی بادشاہت لے آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے انسان بن کر خدا کی ساری الہی باتوں کو ظاہر کیا، خدا کی حکمت کو، خدا کے کاموں کو، خدا کی طاقت کو، اس نے خدا کے سارے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ اور مسیح میرے عزیزو، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خدا بھرپور طریقے سے اپنے بیٹے کے ذریعے کام کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بادشاہتیں جو ہیں یہ اب بھی موجود ہیں، اور بادشاہتیں آئی اور ختم ہو گئی ہیں۔ ایک وقت تھا جب بابل کی حکومت تھی، پھر اسی طرح فارس کی حکومت تھی، پرشین حکومت تھی، یونانیوں کی حکومت تھی، اور اسی طرح رومیوں کی حکومت، اور پھر برطانیہ کا راج، اور پھر مسلم حکومتیں بھی آئی، اور اس طرح حکومتوں کے سلسلے جاری ہیں۔ امریکہ کی حکومت اور کئی حکومتیں، اور اس طرح مسیح میرے عزیزو یہ حکمرانی کے سلسلے ابھی بھی جاری ہیں۔ اب بادشاہتیں کم ہیں اور جمہوریتیں زیادہ ہیں۔ اب بادشاہوں جیسا جو ہے رواج ہمیں کم ہی ملتا ہے، کہیں کہیں یہ بادشاہتیں ابھی بھی قائم ہیں، لیکن اب بادشاہت صرف ایک فرد واحد ہی نہیں کرتا بلکہ ایک گروہ حکومتیں کرتا ہے۔ فرد واحد اور گروہ بھی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، انسانوں میں حکمرانی کا مزاج جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں پایا جاتا ہے کہ وہ ہی صرف حکمرانی کرے، سب اس کے ماتحت ہوں، سب اس کی مرضی کے مطابق چلیں، صرف اس کی شہرت اور نام ہو، سب اس کے گن گائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، معاشرے میں ایسے اشخاص کو اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مرکز اور محور بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسے بے شمار بادشاہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بادشاہ کا فراخ دل ہونا بہت ضروری ہے، اور جو بادشاہ فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں ان کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ کے خلاف جو زیادہ لوگ نفرت کرتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ بادشاہ قبضہ کرنا چاہتا ہے،
یہ جغرافیائی قبضہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروپ بھی ایسا کر سکتا ہے، یہ لوگوں پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے، اس میں لالچ اور خود غرضی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی عظمت ہو، اس میں فراخ دلی ہو، وہ عالی شان ہو، دانش مند ہو، طاقت کا اظہار وہ کرے، انصاف اور فلاح و بہبود کو پھیلائے، اور وہ سستی نہ کرے، نہ اہلی کا مظاہرہ نہ کرے، عیاش نہ ہو، تو رعایا جو ہے لوگ اس کی دل سے عزت کریں گے۔ اور بادشاہ جو ہے دو جگہوں سے خطرہ حاصل کرتا ہے، اس کو اپنے اقتدار کے چلے جانے کا خطرہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ یہ خطرہ اندرونی بھی ہو سکتا ہے، یہ خطرہ بیرونی بھی ہو سکتا ہے۔ سازشیں چل پڑتی ہیں، بغاوتیں ہو جاتی ہیں، انقلاب برپا ہوتے ہیں، اور اس طرح مسیح میں تختے الٹ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ امن، انصاف، خوشحالی، ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سلطنتیں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اسمبلیاں پھر بن جاتی ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، حکومتیں تبھی قائم رہتی ہیں جب لیڈر جو ہیں، رہنما جو ہیں، جو بادشاہ جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ نیک ہوں، وہ قابل ہوں، وہ اہل ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ خدا کے قریب ہوں، مذہب کے قریب ہوں، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، معاشرے میں بہت سارے بادشاہ آ چکے ہیں اور چلے گئے ہیں، سکندر اعظم، ہٹلر، خمینی، ایسے کئی بادشاہوں کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں اب تک وہ سب قبروں میں پڑے ہیں۔ لیکن ہمارا بادشاہ جو ہے وہ تمام نیکیاں کرنے کے بعد، وہ خوبصورت باتیں کرنے کے بعد، زندگی کی باتیں کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، اور اپنی جان کا فدیہ دینے کے بعد مر کر بھی زندہ ہے۔ اور جو مسیح میرے عزیزو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، وہ بھی ایسی میراث پاتے ہیں، وہ بھی اس خدا کی بادشاہت کے وارث بن جاتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے بادشاہ کو جانیں، ایسے بادشاہ سے پیار کریں، ایسے بادشاہ کے گن گائیں، اور اسے اپنی زندگیوں کا محور اور مرکز بنائیں، تبھی ہم جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج اس بڑی عید کے موقع پر آئے ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ بنائیں، کہ وہ ہمارے وجود پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر راج کرے، وہ ہمارے خاندان پر راج کرے، وہ ہمارے ماحول پر راج کرے، وہ ہماری حکومتوں میں راج کرے، تاکہ بھرپور طریقے سے جو ہے دنیا میں امن، صلح، خوشحالی اور سلامتی آئے۔ تو مسیح میرے عزیزو، اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہت میں شمولیت کرتے ہیں۔ اور جب اس نے ہمارے باپ کی دعا سکھائی تو اس نے بھی یہی کہا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ اور ہم سب آخر میں کہتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے۔ تو اس نے بھی اس دنیا میں رہ کر خدا کی بادشاہت کے لیے کام کیا، اور خدا کی بادشاہت کو جو ہے پھیلایا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، اس کے وعدے سچے ہیں، وہ اپنے وعدوں سے پھر نہیں سکتا ہے، اور پورے جاؤ جلال کے ساتھ وہ آئے گا، اور پھر اپنے برگزیدوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یوحنا جو ہے انجیل نویس مکاشفہ کتاب میں یسوع مسیح کو جب پیش کرتے ہیں تو اتنے زور کے ساتھ اور اتنے جلال کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ ساری طاقت اس کے اندر ہوگی، سارا جاہو جلال اس کے پاس ہوگا، اور ہر جو ہے مخالف طاقت کو وہ ختم کر دے گا۔ اس میں نور ہوگا، اس میں بہت طاقت ہوگی، اور بہت قوت اور طاقت کے ساتھ آئے گا، بلکہ بہت سارے نشانات کے ساتھ آئے گا، زلزلوں کے ساتھ آئے گا، قدرتی طاقتوں اور نشانات کے ساتھ آئے گا۔
اور کیا جو زندہ ہیں اور جو رحلت کر گئے ہیں وہ سب اس کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ آئے مسیح میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں بہت سارے بادشاہ ہیں اور حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، تو ہم ہمیشہ اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمران کو یاد رکھیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ آئے ہم اس بادشاہ کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کا محور اور مرکز بنائیں۔ یسوع بادشاہ کی، یسوع بادشاہ کی، بادشاہوں کا بادشاہ